بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا تھا آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو آزمایا اور اس شدید درجے تک، اس لیول تک وہ آزمائے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی، یاد رکھیے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو آزماتا اور ٹیسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا تھا اور کچھ انبیاءوں کے ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی اور کچھ حالات پر ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اب آئیے آزمائش سے جو لوگ گزر رہے ہیں، آزمائش میں جو مبتلا ہے وہ لوگ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ اب یہ بات دونوں کے لیے ہے، یا تو وہ آدمی خود آزمائش سے گزر رہا ہے، یا وہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے آپ اس سے اتنے قریب ہے کہ وہ آزمائش کا اثر آپ پر بھی آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اولاد کا بیمار ہو جانا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن والدین کے لیے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بیماری مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آزمائش میں پڑ سکتے کہ ایموشنل ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مالدار والدین تو ان کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، لیکن ایموشنل تو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایموشنل بھی پریشان ہے، فائنینشیل بھی پریشان ہے، کبھی ہیلپ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں دواخانوں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ بچوں کے نکاح نہیں ہونے سے، نکاح ہو کر مسائل ہونے سے، بیمار ہونے سے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کو اثر کو محسوس کرتا ہے، یا ڈائریکٹ اس کا بھی ریلیشن شپ ہے اس تکلیف سے، وہ بھی گزرتا ہے۔ تو دونوں کے لیے پوائنٹ سیم ہے کہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کیا کریں، یا کوئی گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں، وہ بھی اس کے اندر باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، اور یہ اہم چیزیں یاد رکھیں۔ تو آئیے پہلی چیز، اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے تفصیلات ہم رکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے جو اس کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ والوں کو کرنا ہے، یا اس کو تلقین کرنا ہے، اس کے ساتھ والوں نے یہ کرنا ہے، وہ ہے صبر۔ چونکہ جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یقیناً یہ مختلف درجات میں جب آزمائشیں ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی تلقین اس آدمی کو کی جائے جو آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کی تلقین اس کے اطراف کے لوگوں کو کی جائے، اور صبر کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے۔ یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور صبر بڑی اہم، جس کو کہتے ہیں ایک صفت ہے، جو ایک مومن، جس کو مومن کہیں گے، ایک مومنانہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر کسی مومن کا تصور نہیں، یاد رکھیے۔ علماء لکھتے ہیں دو صفتیں ایسی ہیں، اتنی اہم ہے اپنے آپ میں، کہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، تو دو پر کون سے؟ وہ لکھتے ہیں ایک صبر اور ایک شکر۔ یہ دو صفتیں اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ایک مومن کے کہ اس کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہے، ایک صبر اور شکر۔ اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ صبر ہے تو شکر بھی آتا ہے، شکر ہے تو صبر بھی ہوتا ہے، ایک نکل جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، صبر نکل گیا شکر چلا گیا، شکر نکل گیا صبر بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم صفت ہے، صبر ہر حال میں، شکر ہر حال میں۔ تو بہرحال صبر والی صفت یاد رکھیے، صبر کو یاد رکھیے، ہم کو اللہ رب العزت نے مانگنا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم صبر کو مانگیں گے تو ہم آزمائش کو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے۔ لیکن جب حالات آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس حالت سے مجھے گزار دے، اور اس کے گزرنے کے لیے جو صبر چاہیے اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم خود صبر کریں، اگر ہم آزمائش سے، بیماری سے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جان و مال کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مطلب این نمبر آف ایشوز ایک انسان کے لائف میں ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کی مصیبتوں سے ایک انسان گزر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں، اور اس کے اطراف والے بھی کیا کریں، اس کو صبر کی تلقین کریں۔ یا اگر میں ہوں تھرڈ پرسن تو میرا بھی کام ہے اس کو صبر کی تلقین کروں، اور اس کے اطراف والوں کو بھی صبر کی تلقین کروں، کیونکہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، یاد رکھیں۔ اور صبر یاد رکھیں، اس کے لیے ہم واقعات کو یاد کر سکتے ہیں، الگ الگ تکلیفیں ہیں، الگ الگ واقعات موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں صبر آتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایک انسانی ہیومن ٹینڈنسی، ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس سے بڑے صبر کا واقعہ سنا دے تو اس کو چھوٹے پہ صبر آ جاتا ہے، ایک دم نیچرل چیز ہے، یاد رکھیں۔ جیسا کوئی کہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بیماری سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے فلاں کو تو کینسر ہے، پھر بھی دیکھو کتنا حشاش اور بشاش جی رہا ہے زندگی، اس کو تو بتا دیا گیا 1 سال میں اس کی موت آ جائیں گی، پھر بھی دیکھو خوش ہے۔ تو آدمی کو اس سے تھوڑا مضبوطی آتی ہے، اچھا لوگ ایسے بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، آپ اتنے سے مصیبت پہ پریشان ہیں، اس کو دیکھو۔ تو کبھی کبھار صبر کے ایگزامپلز دیکھنے سے ہم میں صبر آتا ہے۔ تو ہم انبیاءوں کے واقعات میں، بیماری ہے تو ایوب علیہ السلام کو لے لے، مصیبت اور دکھ ہے اولاد یا رشتہ دار کے گمنے سے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لے، بیجا جیل میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کو لے لے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر واقعہ، بیماری سے لے کر، دکھ سے لے کر، تکلیف سے لے کر، بچیوں کے طلاق سے لے کر، کیا کیا نہیں ہو، بائیکاٹ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ستائے جانے سے لے کر، مارے جانے سے لے کر، کیا مطلب ساری چیزیں مل جائیں گی آپ۔ تو سائیکولوجیکل جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی سائیکولوجیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی وداعیگی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، وداعیگی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے طلاق دے دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کھل کر دعویٰ کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب ایک انسان کتنے ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوتا ہے، وداعیگی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان سے گزرنا ہے، تو آپ اس سے بڑے واقعات کو دیکھیں جو ہوئے ہیں،
اور اس سے انسان کو پھر صبر آتا ہے، وہ صبر حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے یاد رکھے توفیق طلب کریں کہ اللہ اس حالت سے ہم کو نکال دے۔ تو سب سے پہلا کام آزمائش سے جو بھی شخص گزر رہا ہے اس کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، اطراف کے لوگ صبر کی تلقین کریں گے، اور وہ خود بھی صبر کریں، جس کے لیے یا تو نصیحت اور واعظ کی جائیں گی یا پھر اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں گے جو اس سے زیادہ صبر کے تھے، جس سے اس کو صبر آ جائے اور وہ اس پہ ڈٹ جائے اور اس تکلیف سے اس آزمائش سے گزر جائے آسانی سے۔ یاد رکھیں، اور صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بہرحال طویل حدیث ہے، بس مفہوم کے طور پہ کچھ باتیں اس کی بہرحال رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مثال موت کی لے لیجیے، اس میں صبر کرنا ہے، تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، مطلب ایک انسان والد حیات ہے اور بچہ اس کا مر گیا، تو چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے کیا میرے بندے کی جو بیٹے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے بارے میں حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد اور تعریف کی، تیری بڑائی بیان کی، الحمدللہ کا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ تو بچے کی موت پر صبر کیا، نتیجے میں بیت الحمد پایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیں اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کی دو نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے روایت میں علماء لکھتے ہیں آنکھیں مراد ہیں، ایک انسان اندھا ہو رہا ہے اب، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں جاری ہے کہ انسان کی، تو وہ صبر کرا نہیں، اللہ بس تیری طرف سے تھا، بینائی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ہے۔ تو ایک بیماری کے نتیجے میں اس کو جنت ملی، ایک موت کے بدلے میں اس کو جنت ملی ہے نا، جنت میں گھر ملا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر کے بدلے ریٹرنز بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، اور وہ ذرہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ان کی مغفرت، ان پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر اوکیجن، ہر ایونٹ، ہر حالات، ہر آزمائش کو ہم ریوارڈ گیننگ، جس کو کہتے ہیں بدلہ لینے، اللہ سے اجر لینے کا موقع بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بچے کی موت پر صبر، بیت الحمد، آنکھوں کے جانے پہ صبر، جنت ہے نا، تو کئی چیزیں ایسی، اور میں ایک لاتعداد چیزیں کہہ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر بہرحال ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے تو آلریڈی میرا ریکارڈڈ ٹاپک ہے صبر کا بیان۔ بہرحال پہلا کام صبر، دوسرا کام کیا کرے، یاد رکھیں اللہ سے مدد طلب کرے۔ دوسرا اہم کام، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبر ٹھیک ہے کر بھی لے، کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر پہلے اسباب کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسباب کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان اچانک کھڑے سے گر گیا، تو آپ کہیں اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کیا ہو چکا ہے، یا اللہ اس کے ساتھ حالات وہ کر رہا، اور پھر بھاگے بھی۔ ہمارے پاس وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے، بآخر جب فری ہو رہے تھے مدد طلب کرے۔ وہ اپنے نفس کو عادت ڈالے، سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے دعا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، حادثہ دیکھے تو ارے باپ رے، اماں کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پہلے اللہ کو یاد کیا، یا پھر فون لگاؤ، ایمرجنسی بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دواخانے لے کے بھاگو، سب ہے سب ہے، لیکن چند جملے اللہ کے ذکر کے کرے اور پھر آگے بڑھے۔ ہر مصیبت پہ دعا، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ سب سے اہم چیزیں۔ اس کے بعد سارے اسباب ڈھونڈیں آپ، مطلب اس سے نہیں روکا جا رہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ صرف ذکر ہی کرتے بیٹھیں گے، نہیں، اسباب سارے ڈھونڈیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسباب کی تلاش میں فوراً لگ جائے۔ لیکن ہوتا یہ کہ اسباب تلاش کی جاتے اور اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دعا کروں اس کی مصیبت ہٹنے کے لیے، میں ایک تھرڈ پرسن ہوں۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے اس مصیبت میں، جیسا اس کے رشتہ دار وغیرہ، وہ ڈائریکٹ دعا کرے چونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے۔ جو شخص سے یاد رکھے اس کا بھی یہی کام ہے، اگر وہ ہوش اور حواس میں تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اس حالت سے مجھے نکال، اور بعد میں سارے اسباب کو تلاش کرے، چونکہ اسباب کو تلاش کرنا بھی سنت اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرا کام جو سب سے اہم کرنا ہے، یاد رکھیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ باقی مددیں تو ہم خود کرتے ہی، نیچرل وے ہے، یاد رکھیں، لیکن اللہ سے مدد کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور پھر شروع آپ جو پھر اسباب یہ وہ اٹھانا، بھاگنا، دواخانہ سب کرتے رہیے، لیکن اللہ سے مدد سب سے پہلے طلب کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، یاد رکھیں، چونکہ ہمارے پاس وہ تربیت، وہ ٹریننگ گھروں سے ملتی نہیں، یاد رکھیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی کتنی ماں ہیں جو کسی دکھ اور مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتی چلا کر، یا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے ہیں، ماں کو پکار رہے ہیں، باپ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، رب کو نہیں پکار رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو بچہ تربیت نہیں پاتا ہے ماں سے، کہ ایک ماں ہے اس کو جب دیکھتی کو پریشانی اللہ اکبر کہتی ہے، سارے بچے اللہ اکبر کہنے والے رہیں گے، ہر دکھ مصیبت پہ یہ الفاظ پہلے نکلیں گے، پھر سارے کام کریں گے۔ ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں ہے، تو تربیت سے ہی شروع نہیں ہوتا ہے، نہ مطلب ہمارے بچوں کے ایسے نظم ہے جہاں جا کر وہ سیکھے کہ کیا کرنا ہے، نتیجتاً یاد رکھے جو چیزیں ماحول سے، اثرات سے آتی وہ ہمیں نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا یہ کام کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا، مصیبت اور آزمائش، دکھ اور تکلیف، بیماری اور ظلم اور ستم، سب میں اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور اس کے بعد سارے اسباب اختیار کرنا ہے، اس سے میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن پہلا کام کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور مختلف حالات میں مختلف انبیاءوں نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ دعاؤں کی ایک بہترین کتاب ہے
سعید بن علی بن وحف القحطانی کی حسن المسلم. ویسے حسن المسلم نام سے کئی کتابیں ہیں لیکن یہ بڑی مستند کتاب ہے. 300 سے زیادہ دعائیں ہیں ہر دکھ مصیبت تکلیف کے اندر بھی، اور ساتھ میں نماز روزہ وغیرہ سب ہے اس کے اندر. انہوں نے سارا ڈے ٹو ڈے لائف میں جو جو چیزیں آتی سب کور کی، پاکٹ سائز میں آتی رکھیں. اس میں انبیاء کی دعائیں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام مالداری سے نکل کر ایک مصر میں کیس شروع ہو گیا، دوڑ کر بھاگ کر جو ہے پہنچے تو وہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے غربت کے ہٹانے کے لیے، ہے نا، مدد کے لیے اللہ، چونکہ اب سب کچھ جا چکا تھا ان کا. وہاں دعائیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک مصیبت میں ہے، جانور نے نگل لیا ہے، ہاں ایک دعا کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دعائیں ملیں گی، انبیاء کی مختلف دعائیں مختلف حالات پر، تو آپ کو ساری دعائیں ملیں گی. یہ دعائیں سب سے مضبوط سب سے جامع دعائیں، یہ وہ دعائیں جو اللہ کے سب سے محبوب بندے انبیاء نے کیے، جو اللہ رب العزت نے ان کو تربیت دی تھی. یہ دعاؤں کو چھوڑ کر بھی ہم پاس مسئلہ عجیب و غریب دعائیں ہم نے پتہ نہیں نکالی. مستند دعائیں، ثابت شدہ دعائیں، اور اس کے علاوہ اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انسان کو عربی نہیں آتی، جو دعا وہ کر سکتا ہے دعاؤں سے معاملہ شروع کریں گا. یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، یا اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کا صبر عطا فرما، اور پھر آگے کام شروع ہو جائیں گے. تو دوسرا کام اللہ سے مدد طلب کرنا دعا اور اذکار کے ذریعے. تیسرا کام یاد رکھیں، جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کے لیے یاد رکھیں ڈٹ کر ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا. ڈٹ کر اور ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا یاد رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں. یہ اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس شخص کا بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کرنا چاہیے ایسا کرے، لیکن کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت سے آپ کو گزرنا ہے. پریشان مت ہوئیے. دنیا میں کئی لوگ ایسی مصیبتیں آئی اور گئی، رب العزت نے مصیبت دی ہے تو وہی ٹالنے والا ہے. آپ بس صبر کیجئے، اللہ سے اجر طلب کیجئے، اور حالات انشاءاللہ سے گزر جائیں گے. ہر مشکل کے بعد آسانی کا ایک مرحلہ اللہ لاتا ہے نا. یہ سب چیزیں ان کو کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ یا وہ خود انسان یا ایسے لوگ موجود نہیں جو اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے. اسباب کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دلایا جاتا ہے. ہمت توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. جہاں انسان بیمار ہے وہاں موت کے واقعے سنا جا رہے، مطلب بتا دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہمت دلانا چاہیے. اللہ رب العزت سے ایک آس بولتے ہیں نا اردو میں، آس رکھنا چاہیے، ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا مرنے والے، فلاں ہو تو مرنے والے، بیمار ہو تو مرنے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک ول پاور ہوتا ہے. جب انسان ڈٹ جاتا ہے کسی مصیبت کے سامنے، رب العزت اس کو نکلنا آسان کر دیتا ہے. اس کو ہم ول پاور بولتے ہیں. اس کے اندر سے ایک طاقت اس نے لگا دی، ہمت نہیں ہارا، لڑ گیا بیماری سے، گزر گیا اس فیز سے، لڑ لیا اس ظلم سے، گزر گیا اس ظلم کے فیز سے، غربت کے فیز سے. زندگی میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ہمت چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمت دلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمت حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ذرا سی مصیبت پہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں. جان لینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا ایسی مصیبت میں جان لے سکتا ہوں؟ اللہ رحم کرے انسانیت پر کہ لوگوں نے ایسے قوانین بنا دیے. دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں، اور اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے. یہاں ایسا قانون اب بننے جا رہا ہے، یاد رکھیں، جس میں اجازت ہوگی کہ اگر تکلیف آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ خود اپنے آپ کو ختم کر لے سکتے ہیں. اس کو مرسی ڈیتھ بولتے ہیں. دنیا کے ممالک میں یہ لیگل ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں زہر کا اور مر جاتے ہیں. لیگل ہوتا ہے، پورا دواخانے میں جاتے ہیں، اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بہت بری بات ہے. چونکہ ہمت ہار جاتے ہیں مصیبتوں سے، دکھ سے، بیماریوں سے، تکلیف سے، بڑھاپے سے، بچوں کی جو ہے نافرمانیوں سے، کچھ بھی لائف میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہیں. میں نہیں جان سکتا ہوں یا بتا نہیں سکتا ہوں. وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، بکھر کر ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو کر ان کو برے برے خیالات آتے ہیں اور کبھی مرنے کی سوچتے ہیں، مار دینے کی سوچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے یہ نہیں کرنا ہے، ہمت دلانا ہے اس کو. لوگ عجیب و غریب ایسے ایسے حالاتوں سے، دکھ سے، تکلیفوں سے نکلے ہیں جن کی سٹوریز، جن کی کہانیاں پڑھ کے آپ متاثر ہوں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو صبر دیا، کیسے نکلے اس دکھ سے. ہم نے بھی ہمت کرنا چاہیے. تو ہمت مت توڑیے لوگوں کی. حتیٰ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اب کوئی چانس نہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت اچھا گمان رکھیے. حسن زن یہ بہت بڑی عبادت ہے، معلوم آپ کو. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے اپنے آپ میں. چونکہ بد زنی، بد گمانی رکھنے سے گناہ ملتا ہے، چونکہ وہ کئی چیزوں پہ آپ کو عمل کرنے لگاتی ہے. تو یہاں حسن زن عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جیسا گمان رب کے ساتھ کرتا ہے، رب اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو حسن زن رکھیے اللہ رب العزت سے. ہر حالت سے انشاءاللہ عزیز گزر جائیں گے. آپ کوشش تو کیجئے، لڑیے حالات سے. اطراف والے بھی ہمت دے. بیماری ہے تو بیماری سے کیسے لوگ شفا یاب ہوئے اس کے واقعات سنائیں. موت کے قصے نہ سنائیں ان کو، شفا یاب کیسے ہوئے سنائیں. اس کے بعد اگر کچھ حالات اونچ نیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ حالات اونچ نیچ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں صبر کرنا ہے چونکہ اس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ہمت دلانے والی بات ہے. بہرحال ہمارے پاس اس کی بڑی کمی ہے، نہ عورتیں نہ مرد ہمت دلانے کے بدلے ہمت توڑنا اور چور چور کر دینے کی بہرحال حرکتیں لوگ کرتے ہیں. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ انسان بھی ہمت رکھے، اطراف والے بھی ڈٹ کر اس کو ہمت کے ساتھ اس تکلیف اور مصیبت کو اٹھانے کی جو ہے نصیحت کرے. چوتھی چیز یاد رکھیے، اللہ سے اس کا اجر طلب کرے.
جب بھی کوئی مصیبت دکھ تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ اللہ سے اس کا اجر طلب کریں. یا اللہ میں اس کا اجر طلب کرتا ہوں اس تکلیف کا تجھ سے, میں تیری خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جنت کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, صرف تیری خاطر. اجر طلب کرے اللہ سے, اس کا ریوارڈ ہے. یاد رکھیے, جب بندہ کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اللہ سے اجر طلب کرتا ہے, اجر طلب کرنے کی نیت سے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے, اجر دیتا ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ پارٹ بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم اللہ سے اجر طلب کریں, یا اللہ میں اس مصیبت سے, غربت سے, دکھ سے, ظلم سے, ستم سے, برائی سے, تکلیف سے, ذہنی تکلیف سے, ڈپریشن سے, وغیرہ وغیرہ سے گزر رہا ہوں, میں تجھ سے اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں. اب وہ بدل دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دے, غربت کو مالداری میں تبدیل کر دے, برے حالات کو امن میں تبدیل کر دے, یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے. تو اجر طلب کرنا بڑی اہم چیز ہے. ہم لوگ اجر طلب نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ بدنیت نہیں ہوتے, لیکن ہم بے نیت ہوتے ہیں. کوئی انٹینشن ہی نہیں ہمارا کسی کام کے پیچھے. نیت ہونا چاہیے. اگر ایک مباح کام کے پیچھے بھی نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی اجر دینا شروع کر دیتی ہے. کھانا پینا انسانی ضرورت ہے, مباح کام ہے, کرنا ہے, جینا ہے, تو لیکن نیت اچھی کر لے, اس کے پیچھے بھی انٹینشن کہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے صحت ہوں گی, اس سے عبادتیں کروں گا, لوگوں کی مدد کروں گا, اچھا جسم ہوں گا تو بہت سارے اچھے کام کروں گا, کھانا بھی آپ کا اجر دینا شروع کر دیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ گھر میں آپ نے کھڑکی لگائی, کیوں لگائی؟ ہوا آئیں گی, اچھی ہوا تو آئیں گی, لیکن نیت یہ کہ اس سے کوئی مدد کو پکارے گا تو میں چلے جاؤں گا, اذان کی آواز آئیں گی تو میں نماز کو جاؤں گا, ہے نا, اور فلاں ہوں گا, اچھی ہوا تو آنے ہی والی ہے اس سے, وہ فائدے نہیں جائیں گے اس سے. لیکن انٹینشن بدل کے آپ جب تک کھڑکی لگی اجر دیں گے, کیوں؟ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ اس سے یہ فائدے اٹھائے. گھر بنائے آپ نے, سب بناتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں, اچھی زندگی کے لیے گزارتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ میں اچھا گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے, فلاں 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 ہوں گے, تو یہ گھر بھی اجر دیں گا. تو مباح چیز کے پیچھے اچھی نیت اجر دینا شروع کر دیتی ہے وہ چیزیں. تو لہٰذا تکلیف ہے, دکھ ہے, بیماری ہے, پریشانی, ظلم ہے, ستم ہے, تو ابھی رونا دھونا, جزا فضا, تقدیر کو کوسنا یہ نہیں کرنا ہے, اللہ سے اجر طلب کرنا ہے. اے اللہ یہ مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں تیری خاطر, تو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما, یہ کرنا ہے. یاد رکھیے, تو اللہ سے اجر طلب کرنا ہے جب بھی مصیبت سے ہم لوگ گزرے. یاد رکھیے. پانچویں چیز یاد رکھیے, بڑی اہم چیز ہے وہ, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو بہکانے کا اس موقع پر موقع نہیں دینا. یہاں اگر شیطان کو آپ نے چانس دیا بہکانے کا تو شیطان آپ کو لے ڈوبیں گا بھی. یاد رکھیے, کیوں؟ تو آپ دکھ اور تکلیف میں ہیں. یہاں وہ آپ کو ایسے ایسے خیالات لائیں گا, اللہ تجھے بھلا چکا ہے, اتنی عبادتیں کر کے کیا فائدہ ہوا ہے, گناہگار تو تیرے سے اچھے رہے, ان کو تو کچھ ہوا نہیں, تجھے ہو گیا ہے. وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر کے ان کو ناراض کر کے امیر ہے, تو اپنے بارے میں سوچ, تو غربت میں زندگی گزار رہا ہے. وہ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کا فائدہ, اور پھر بھی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے, تو عبادت کر کے تیرے پہ ظلم ہو رہا ہے, سوچ اپنے بارے میں. اور یہاں آ کر وہ چمٹی لے لیتا ہے, یہاں آ کر وہ بہکا دیتا ہے, یہاں آ کر وہ اجر ضائع کر دیتا. اب دعا بھی گئی, اجر طلب کرنا بھی گیا, اب شروع ہو جاتا وہ مرحلہ جسے اکثر ہم مسلمان گزرتے ہیں. میں آپ کو ایسے مثالیں دوں گا, آپ کا یہاں یہ سب ہو رہا ہے, اکثر گزرتے ہیں. جزا اور فضا, تقدیر کو کوسنا, اللہ سے بدگمان ہو جانا, نماز اور روزے چھوڑ دینا, حتیٰ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں حق پر تھا ہی نہیں, یہ دینی حق نہیں ہے, میں شاید کسی غلط طریقے پہ تھا, نتیجتاً میرے ساتھ یہ ہوا. یہاں وہ زبردست چھوڑ دیتا ہے لاکھیات, زبردست. یاد رکھ, بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, والد نے اللہ سے بدگمانی کر لی, ہو رہا یہ. والدائیں والد سنی, پتہ نہیں اللہ بھول گیا ہم کو, نعوذ باللہ. سبحان اللہ تعالیٰ کا علم سب کو گھیرے ہوئے, کسی کو نہیں بھولتا. یاد رکھیے, کسی کو نہیں. اللہ بھول گیا شاید ہم کو, اللہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے, میرے کو شک ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ الفاظ میں نے سنے لوگ, ہم نے اتنی دعائیں کی, اور یہ کوئی بہت بڑی مصیبت بھی نہیں کہ جسمانی مصیبت آ گئی, غربت میں مر رہے ہیں, ظالم بادشاہ ان کو مار رہا ہے, روز ایک انگلی توڑ کے, نہیں نہیں, سمپل ٹیسٹ, سمپل روٹین آف لائف بولی, چلے ٹیسٹ بھی نہیں بولیں گے. زندگی کے اندر جینا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں کرنا ہوتی ہے, لائف کا ایک پارٹ ہے نا. گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کو کٹ مار کے چلا جاتا ہے, کوئی آپ کو ڈیش مار دیتا ہے, کوئی ریش مار دیتا ہے, یہ پارٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا جو آپ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ. اس سے بھی آپ پریشان ہو جائے تو کیسے ہوں گا؟ اتنی چیزوں پہ اللہ ہم کو بلا چکا ہے, اللہ بھول چکا ہے, نعوذ باللہ. اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ سوال, سبحان اللہ, سوال کرنے لگ جاتے. ان کو 10 بیٹے نہیں مرا, ہمارا ایک بیٹا تھا مر گیا. اللہ نعوذ باللہ کتنا ظالم ہے, یہ الفاظ ہی میں نے سنے. اللہ کو ہمارا ہی بیٹا چھیننا تھا کیا؟ ہم اتنے غریب ہے, پریشان حال ہے, پورے شہر میں پورے بستی میں مالدار لوگ ہیں, کسی گھر چوری نہیں ہوئی, ہمارے گھر ہی چوری ہو گئی. یہ کیسا اللہ کا فیصلہ ہے, انصاف ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ اب اللہ کے عدل پر, انصاف پر, اس کی بادشاہت پر, اس کے سمیع ہونے پر, اس کے بصیر ہونے پر, اس کے خبیر ہونے پر سوالات اٹھا رہے ہیں آپ ایک کے بعد ایک, جزا فضا کر رہے ہیں, تقدیر کو کوس رہے ہیں. قسمت میں ایسا کیوں تھا ہمارے, ہم نے تو اتنی نیکی کی, اب ہم فلانی کریں گے, فلانی کریں گے, یہ چھوڑ دیں گے, وہ چھوڑ دیں گے, اب تک میں یہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا. ایک مصیبت آئی اور لائف چینج ہو کر اچھا مسلمان بننے کے بدلے ایک مصیبت آئی, علم نہیں تھا, لائف چینج ہو کے ایک بدتر مسلمان بن گیا, یہ ایک بدتر انسان بن گیا, مسلمان بھی نہیں رہا. یہ ہو رہا ہے, یاد رکھیے, یہ ہو رہا ہے. تو شیطان ایسے موقع پر آ کر اٹیک کریں گا. اسی لیے ایسے ٹائم پر وہ جو میرا تیسرا تھا نا, ہمت دلانا جو پوائنٹ تھا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
سب کے لیے، اس کے خود کے لیے بھی اور آس پاس والوں کے لیے بھی ہمت دلاؤ. جیسا ایک انسان پریشان ہے، اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، پریشان ہونے کا موقع نہیں، آزمائش ٹیسٹ ہے. اللہ سے بدگمان ہونے کا موقع نہیں ہے، اچھا گمان رکھنے کا موقع ہے کہ یہ اس کی زندگی میں بہتر نہیں تھا، اللہ کچھ اور اچھا لائیں گے. تھوڑے دن انتظار کرے، حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا میں بول رہا تھا اور کیا الحمدللہ ہوا میرے ساتھ. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو انسان ہے ہی تھوڑا جلد باز، ناشکرا، یاد رکھیں. ٹھیک، اس چیز کو سمجھنا یاد رکھیں. جلد بازی، ناشکراپن ہمارے مزاج کے اندر ہے، لیکن ہم کو اس کو دبانا ہے. رب العزت کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا ہے، خاص طور سے شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی ایسے مواقع پر نہیں آنا ہے. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. تو شیطان آئیں گا، بہکائیں گا، بولیں گا تمہارے ساتھ کیوں ہوا، دیکھو تم حق پر نہیں تھے، فلاں تھے، وہ دیکھو کامیاب ہو گیا، مالدار ہو گیا، صحت مند ہے، اور تم دیکھو ایمان والے ہو کہ ایسا نہیں، کافر کامیاب ہو رہے، تم ناکام ہو رہے ہو، فلاں ہو رہے، تم ایسے ہو رہے، وہ بے دین تھا وہ کامیاب رہا، تم بادین ہو کر بھی دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا. ایسے ٹائم پہ اعوذ باللہ ابن شیطان پڑھ کے اس کو دھتکاریے ملعون کو، اور صبر، اس کے بعد مدد طلب کرنا، اور وہ پانی جو اوپر سے آ رہے پھر سے اس پہ شروع ہو جائیے. اور آس پاس والوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے ایسے موقع پر مدد کرنے میں، ڈھارس دینا بولتے ہیں عام زبان میں، سپورٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا جس کو کہتے ہیں. یہ ضروری کام یاد رکھیں. تو شیطان کو ایسے ٹائم پہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا یاد رکھیں چھٹا وہ یہ ہے، آئی ہوئی آزمائش اور مصیبت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیسے؟ ہم کو ایسا لگنے لگا کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو ہٹانا نہیں چاہیے، میں بیمار ہوں تو کنٹینیو کرتا ہوں اس بیماری کو، اللہ کی طرف سے نہیں، یہ سنت نہیں ہے. آئی ہوئی آزمائش اللہ کی طرف سے، ہٹانا یہ سنت ہے. اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کیجیے. بیماری ہے تو علاج کروائیے، ظلم ہے تو ظالم کے خلاف بات کیجیے، جو بھی طریقہ ہو ظلم ہٹانے کا وہ کیجیے، غربت ہے تو کمانے کی حلال روزی کی کوشش کیجیے. آپ سمجھ رہے؟ تو آپ کو اس کو ہٹانا ہے. مصیبت ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، فلسفیہ خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا تو پھر اس کو انڈیور کرنا، گزرتے رہنا، مطلب اس کو ہٹنے نہیں دینا. بیماری ہے تو بیماری کنٹینیو ہونے دو، چلو اس سے چونکہ ہم ٹیسٹ سے گزر نہیں، بے وجہ ٹیسٹ سے نہیں گزرنا ہے. مصیبت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا. انبیاء کی زندگی دیکھیے آپ، ان پہ مصیبتیں آئی، انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، دعائیں کی، اس کو برداشت کیا، لیکن ہمیشہ کنٹینیوس ہٹانے کی کوشش کی. تو اس کو ہٹانا بھی ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے تو اس کو میں گزارتا رہوں. ایسے ہٹانے کی پوری کوشش. بیماری ہے تو علاج کے ذریعے، غربت ہے تو محنت کر کے حلال روزی کے ذریعے، اسی طرح مصیبت اور دکھ میں تو جو طریقے ہو سکتے ہیں مصیبت دکھ ہٹانے کے، اس کے ذریعے، ظلم کے تحت ہے تو ظلم کو ہٹانے کے ذریعے، ظالم ہے تو ظالم، جو بھی ہو سکتا ہے. جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ. لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے ہیں، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام. شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے نا، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے.
کتنا سلوشن کتنا آسان ہے، ایک سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی، 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا، 12 آیت ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے، دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد۔ جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے، ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے، آپ کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں، جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسے ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا، یہ کیا جا سکتا۔ پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے۔ ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا، نہیں غلط امام، پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے، کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، چھوڑ دینا اس کو بھی، جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں۔ دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے، تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا، نہیں یہ تو نہیں بولیں گے۔ جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے، موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے۔ انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا۔ کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا، تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے، لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے، یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی۔ معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے۔ اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا۔ لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے۔ ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے، جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے۔ اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی، جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز۔ جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو۔ تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ، وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے، تو یہ فطری۔ اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا، ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، کہا آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی،
خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف میں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی، مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے، بچے تھے، رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا. امام تھے آپ تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے، جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا، تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں، چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے، تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت سی. تو یہ چیزیں، یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر، غلاظت کر کے چلے گی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلط، سرک جائے. یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا، جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں تو سب بننا ضروری ہے، تو سب دونوں کیوں. اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا. اب ٹھیک، وہ کیا کرے گا معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں، 2 لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف، اور مقتدی بازو. جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں، صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوں گی، کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا، اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے، بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا، خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو، جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے پیچھے. ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو دھکا دیتے رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے، کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے، کہا نہیں صحیح کیا آپ نے، بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے، آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خرد بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے، یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گیا دل میں کچھ نہیں اس کو، بس دل میں. دوسرا کیس دکھتا نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی، تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی، 2 صف مسجد میں آگے بنی، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں، 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا، پورا ایسا صف پورا توڑتے صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا، اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا، چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ، چلا گیا.
اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے ہی کھڑے ہو گئے. مولانا مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. مولانا اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا, سب مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تم, چونکہ غلطی ان کی تھی. تو توڑا بھی دیا اس نے. تو دو ہوتے ہیں, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے جا, آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے,